آلہ وصحبہ ومن والاه۔ سب سے افضل راتیں ہیں اور سب سے افضل راتوں میں سب سے افضل علم جو عقیدے کا علم ہے اس کو پڑھنے پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما رہا ہے، چونکہ عقیدے کا علم تمام علوم میں ایسے ہی الگ اور جدا گانہ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات تمام ذات اور صفات سے جدا گانہ ہے۔ چونکہ عقیدے کی بات جب ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی فواحش کو حرام کیا، سرکشی کو اور ظلم کو حرام کیا، اور شرک کو حرام کر دیا کہ شرک نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات بولے آدمی جو اللہ نے نہیں کہی ہے۔ تو کل جب ہم پڑھ رہے تھے بار بار کہ ایک عام آدمی کو کبھی بھی غیبی امور میں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو جب بدعتیوں نے اللہ کے متعلق بات کرنی شروع کی تو اللہ کے متعلق وہ باتیں بولیں جو نہ قرآن میں تھیں نہ ہی حدیث میں تھیں، بلکہ انہوں نے اپنے باطل افکار اور خیالات کو عقیدے کا جامہ پہنانے کی کوشش کی، اور اس میں وہ گمراہ ہوئے۔ یہ جب ہوا جب مسلمانوں میں دوسری قوموں سے لوگ داخل ہونے لگے، ان کے پاس اپنی اپنی کچھ خرابیاں تھیں، تو ان خرابیوں کو انہوں نے مسلمانوں میں ڈالا۔ جیسے ہندوستانی فلسفہ گیا وہاں پر، یونان کا فلسفہ گیا، تو جب یہ فلسفے وہاں داخل ہوئے تو اللہ کے بارے میں لوگوں نے عجیب اور غریب باتیں کرنی شروع کر دیں۔ جیسے جہمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جہم بن صفوان جو تھا اہل ترمذ میں سے تھا، اہل ترمذ یعنی یہ اپنا خراسان کا جو علاقہ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک بار کہیں چوکیداری کرتا تھا، جو چوکیاں ہوتی ہیں، تو ایک قافلہ گزرا ہنود کا، اس میں برہمنس وغیرہ تھے، تو اللہ کے متعلق اس نے ان سے بحث کرنی شروع کر دی۔ اب اس کو تو معرفت تھی نہیں اللہ کے بارے میں، لیکن جب اس نے ڈیبیٹ شروع کیا تو انہوں نے جو شبہ ڈالے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ اس کے دماغ میں آ گئے، اور یہ اپنے گھر میں چلا گیا اور 40 دن تک بند ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا علماء نے اس کے تعلق سے۔ اب 40 دن نہ اس نے نمازیں پڑھی نہ روزے رکھی، کیوں؟ چونکہ یہ کہتا تھا کہ جب مجھے معلوم ہی نہیں میرا رب کیسا ہے، انہوں نے تو کہہ دیا دیکھو ہمارا یہ آگ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کیا ہے۔ تو اس آدمی نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب کیسا ہے گھر بند کر کے بس سوچنے لگا۔ چاہیے تھا علماء کے پاس جاتا، علماء کے پاس نہیں گیا، بلکہ کیا کام کیا کہ خود ہی جو ہے غور و فکر کرنے لگا۔ پھر آتا ہے اور بولتا ہے کہ میرا رب وہ ہے اس کا نہ کوئی نام ہے اور نہ ہی کوئی صفت ہے۔ ایسا اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ برہمنوں اور ہندوؤں کے خدا سے اپنے خدا کو الگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارا خدا دیکھو یہ ہے، یہ جو آگ ہے، اس کا نام بھی معلوم ہے ہمیں اور اس کی صفت بھی معلوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں ایسا خدا مانوں جس کا نام بھی ہو اور صفت بھی ہو تو وہ کیسا ہو جائے گا؟ بہرکیف وہ تو آگ ہی جیسا ہو گیا، مخلوق جیسا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے الگ کرنا ہے تو اللہ کے بارے میں یہ بتانا ہوگا نہ وہ نام ہے نہ صفت ہے۔ اسی لیے کل بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نفی سے تفصیل سے کام لیتے ہیں، نفی زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے ان کی؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے پاک کرنا چاہتے ہیں، یعنی مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں ان سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی کڑی کا ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا امام طحاوی نے، والعرش والکرسی حق، کہ عرش اور کرسی حق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد آئیں گے، سورہ اعراف کی تفسیر کریں گے، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ اب شروع ہوگی کہانی۔ اب یہ عرش ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ استعارہ بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کوئی مجسم چیز ہو۔ اب یہ دو جملے ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے متعلق اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر وہ سلف کے زمانے میں ہوتے تو یا تو ان سے توبہ کرائی جاتی اگر اسلامی حکومت ہوتی، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقًا، یہ کہا جاتا کہ یہ کیا ہے؟ کافر ہے، انہیں قتل کر دیا جائے، چونکہ عرش کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ ٹھیک، تو اب امام صاحب اس کو تفصیل سے یوں بیان کر رہے ہیں کہ عرش ایک مجسم چیز ہے جس کے پائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عرش کوئی خیالی چیز ہے، اور عرش کہاں ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 آسمان، اس کے اوپر پانی، پانی کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش، اور اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور جو لوگ اس تفصیل کو نہیں جانتے ہیں لیکن صحیح سالم لوگ ہیں وہ اتنا مانتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے، کم سے کم اتنا مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تفصیلی خبر آپ کو نبی ہی دے سکتے ہیں. کوئی آدمی محض اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ذات ہے اور اس کی کیا صفات ہیں. تو ایک آدمی یعنی مطلق انداز میں اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ اس کا رب آسمانوں میں ہے، لیکن اس کی یہ تفصیل جو علماء نے بیان کی ہے وہ محض وحی کے ذریعے ہی سے ایک آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے. تو ایک چیز ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ عرش اور کرسی کیا ہیں؟ حق ہیں. عرش کی جگہ ہمیں معلوم ہوئی کہ عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ ہے. اب کرسی کے اوپر پانی اور پانی کے اوپر اللہ، یا ساتوں آسمانوں کے اوپر سمندر کے اوپر کرسی اور کرسی کے اوپر عرش اور عرش کے اوپر اللہ. کرسی سے کیا مراد ہے؟ کون کسی کو یاد ہے کرسی سے کیا مراد ہے؟ موضع القدمین، اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ. ٹھیک، یاد رہے گی یہ والی بات. کرسی سے کیا مراد ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ. کیفیت کیا ہے؟ نہیں پتہ، بس ایمان رکھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کی تفسیر بھی آئی ہے کہ کرسی سے مراد کیا ہے؟ علم ہے، لیکن وہ قول صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہوتا. اور صحیح سند سے ان سے یہ ثابت ہے کہ کرسی سے مراد موضع القدمین ہے. دوسری چیز، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پہ اوپر ہونے کا، وہ یہ کہتے ہیں، جیسے آگے آ رہا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش سے مستغنی ہے، عرش کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اب میں اس کے اوپر کھڑا ہوں تو میں محتاج ہوں اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے. عرش کو اللہ نے سنبھال رکھا ہے، عرش کو فرشتوں نے سنبھال رکھا ہے، اور فرشتوں اور عرش دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے سنبھال رکھا ہے. کوئی آدمی قطعی یہ نہ سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، لیکن اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کے تئیں چاہتا ہے وہ کوئی امتیاز بخش دیتا ہے. مخلوق میں سے اللہ نے عرش کو چن لیا اپنے لیے. اور ایک چیز اور کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اور اب بھی وہ وہی ہے جہاں چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تھا. تو جب آپ اہل بدعت سے بات کریں گے تو وہ بولیں گے امام اعظم سب سے بڑے امام، اہل سنت کے امام، ہم کہیں گے ہاں. تو وہ ہمیں یہاں پھنسانے کی کوشش کرے گا. وہ بولے گا کہ تم تو بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، تم امام صاحب سے زیادہ جانتے ہو. تو اس کا بہت بہت پیارا سا جواب ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات کہہ کون رہا ہے. اگر یہی جملہ ابو المعالی الجوینی جو علم کلام کے علماء کے سردار ہیں وہ بولیں، یا ابو حاتم الرازی بولیں، تو ہم ان کے قول کو کیا بولیں گے؟ اٹپٹا ہے. ٹھیک، لیکن یہی قول جب امام ابو حنیفہ بولیں گے تو اس کی توجیہ صحیح کریں گے ہم. وجہ کیا ہے؟ امام صاحب کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اور اب بھی کہاں ہے؟ جہاں چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تھا. تو ان دو لوگوں کے جن کے نام ہم نے لیے، ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی بلندیوں میں تھا، اور اب بھی کیا ہے؟ بلندیوں میں ہے. بات کلیئر ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مخلوق نہیں تھی تو اب بھی کہاں تھا؟ العلی تھا، ہمیشہ سے بلند ہے وہ. اور جب اللہ نے مخلوق پیدا کر لی تو بھی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بلندیوں میں، یعنی عرش کے اوپر ہے، ہمیشہ فوقیت میں ہے. یہ اوپر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل صفت ہے ہمیشہ سے، چاہے کوئی چیز ہو یا نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا نہ کرے تو بھی کیا ہے؟ خالق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی علم کو وجود نہ بخشے تو بھی کیا ہے؟ عالم ہے. اللہ تعالیٰ کائنات میں اس کے سننے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تب بھی سمیع ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدا نہ کی ہو جس کو دیکھا جا سکے تب بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بصیر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو امام ابو حنیفہ ناظم صاحب جو ہیں وہ یہیں گھیر کے لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم بولتے ہو یہ ہے، دیکھو امام صاحب یہ بول رہے ہیں. تو اہل علم نے کہا کہ جیسا آدمی ہوتا اس کی بات کو ویسے ہی سمجھا جاتا. امام صاحب بولیں گے تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن تم بولو گے تو تمہاری بات بالکل غلط ہوگی. جیسے اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی پیچھے وہ ہم نے چھوڑ دیا تھا. اصل میں امام صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے. چھ جہات ہوتی ہے نا ڈائریکشن، آگے ہوتی ہے، پیچھے، اوپر، نیچے، دائیں بائیں. ٹھیک، تو یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ امام طحاوی کہہ رہے ہیں. اور امام طحاوی آگے یہ بتاتیں گے اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے. ٹھیک، تو اب جب یہ والی بات ایک باطل عقیدے والا آدمی بولے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ہے. لیکن جب امام صاحب یہی والی بات بول رہے ہیں تو وہ بتانا اتنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہے نا وہاں جہاد نہیں ہے،
وہ علوم میں ہے ہمیشہ سے. لیکن ایک بدعتی جب یہی والی بات بولے گا تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مطلب کہیں ہے ہی نہیں، کسی جہت میں نہیں ہے. یا اس میں ایک چیز اور کہی کہ غایات یعنی لمٹس جو ہوتی ہیں، انتہا، اعضا جوارح اس سے پاک ہے. بدعتی جب بولتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کر رہا ہے. لیکن جب یہی بات امام ابو جعفر بولیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تجزع اور تباعد نہیں ہے. تجزع تباعد کا مطلب ہوگا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے اس میں جز ہیں کئی سارے، انگلی پھر ہتھیلی پھر یہ. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پاک کیا بندوں کی اس سمجھ سے کہ کوئی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ایسا ہاتھ ہے. لیکن جب بدعتی ان چیزوں کا انکار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو لا شے بناتا ہے کہ اللہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. جیسے یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن بدعتی جب بولتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جسم نہیں ہے سے مراد اللہ تعالیٰ کچھ ہے ہی نہیں. لیکن جب اہل سنت یہی لفظ بولتے ہیں، پہلی بات تو یہ لفظ قرآن و سنت میں آیا نہیں ہے، جو لفظ نہیں آیا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن علماء نے اس پر بات کی تو ان کے بتانے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ ایسی ہے تو اس کا جسم نہیں ہے، اور اگر اس کے جسم سے انکار کرنے کا مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا قول کیا ہے؟ باطل. کلیئر ہے نا؟ آدمی جو بات بولتا ہے تو اس آدمی کو دیکھا جاتا ہے یہ کون ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی بات تو یہ بولتے نہیں ہیں کہ بلا تجسیم نہیں بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں بلا کیفیہ، کوئی کیفیت نہیں ہے صفت کی، بلا تعطیل انکار نہیں ہے، بلا تفویض مانتے ہیں لیکن کیا مطلب ہے نہیں جانتے، اللہ کو سونپ دیا، یہ بھی نہیں کرتے ہیں. ہم ہاتھ کا مطلب ہاتھ جانتے ہیں، عرش پر ہونے کا مطلب عرش پر ہونا جانتے ہیں، کیفیت ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں یعنی اہل سنت والجماعت ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. بلا تکییف کیفیت نہیں پتہ، بلا تمثیل مثال نہیں دیتے، بلا تکییف کیفیت بیان نہیں کرتے، اور بلا تعطیل انکار نہیں کرتے، اور معنی کی تفویض یعنی معنی کو کہ ہاتھ کا مطلب کیا ہے اللہ ہی جانے ہمیں نہیں پتہ یہ بھی نہیں کرتے. صرف تفویض کرتے ہیں حقیقت کی. ہم میں سے کوئی آدمی بھی حقیقت اللہ تعالیٰ کے افعال کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نہیں جانتا. تو عرش برحق ہے، عرش کے پائے ہیں. مشہور حدیث سب نے سنی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے. فاول من افیق، تو سب سے پہلے جس کو افاقہ ہوگا انا، میں ہوں گا. فاذا انا بموسیٰ، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہوئی یا طور والی بے ہوشی کی وجہ سے بچا لیے گئے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عرش کے کیا ہیں؟ پائے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تفصیل سے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جائے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کی حقیقت نہیں مانتے ہیں، یا جن کے لیے عرش اور فرش برابر ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ آدمی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں میں ہے. اس کی ایک دلیل اور کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ اپنے رب کو کہاں دیکھیں گے؟ کدھر دیکھیں گے؟ اوپر دیکھیں گے. ہاں، یہ اگرچہ یہ روایت سندن کمزور ہے، لیکن جیسے یہ کتاب ہے ابن قیم کی، مطلب ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ، اسلامی لشکروں کا اجتماع کس کے خلاف؟ علی حرب المعطلۃ والجہمیہ، ان لوگوں کے خلاف یہ جنگ ہے جو معطلہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور جہمیہ یعنی وہ فرقہ، یعنی معطلہ اصل میں جہمیہ ہی ہے. تو اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو حضرت ابو بکر سے لے کر اپنے زمانے تک کے جتنے بھی علماء ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے سب کا عقیدہ بتایا ہے اس میں. اور بات کس پر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں میں. تو اس میں آپ یہ پڑھیں گے کہ کچھ روایات کمزور بھی لے کر آتے ہیں، جیسے عقیدہ طحاویہ کی شرح میں کمزور روایت ہے. تو ایک آدمی پوچھ سکتا ہے کمزور روایت کیوں لا رہے ہیں آپ؟ تو مقصد اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ثابت کرنے کے لیے اتنے زیادہ دلائل ہیں قرآن و سنت میں کہ ان دلائل کے ساتھ ان دلائل کا ذکر کرنا محض مطابعت اور شواہد ہوتے ہیں بس، یعنی تائید ایک طریقے سے، اصل بنیاد نہیں ہے. اصل بنیاد کون سی ہے؟ جو قرآن میں یا صحیح احادیث میں ہے. ان کمزور روایات سے صرف کیا ہوتی ہے؟ تائید ہو جاتی ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ تم صحیح حدیث کہتے رہتے ہو اور اپنے آپ خود جو ہے کمزور حدیث بیان کرتے ہو. تو ہمارا کمزور حدیث بیان کر کے کمزور حدیث پر کوئی مسلک تیار کرنا نہیں ہوتا ہے. صرف جو ایک عقیدہ پہلے سے قرآن و سنت میں آیا ہوا ہے اس کو مزید تقویت مل جاتی ہے. مثال کے طور پہ ابو عمرو طلمنکی ہیں، ایک امام ہیں 34 صدی ہجری کے، ابو عمرو طلمنکی پڑھتے ہیں تھے کچھ لوگ، یہ طلمنکی ہیں، طلمنکی. انہوں نے جو ہے تفصیل سے ذکر کیا. جیسے امام بخاری فرماتے ہیں
قال فی کتاب التوحید یعنی صحیح بخاری کے اندر باب قول اللہ عز وجل وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا. وہو رب العرش العظیم، اور اللہ تعالیٰ رب ہے عرش عظیم کا. قال ابو العالیہ کہتے ہیں استوى الی السماء ارتفع فسواہن خلقہن، عرش کی طرف آسمان کی طرف مستوی ہوا یعنی آسمان کا ارادہ کیا، ارتفع یعنی بلند ہوا، فسواہن پھر ان کو بنایا یعنی صحیح کیا ان کو، خلقہن اور انہیں پیدا کیا. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سب کہاں معاملات ہو رہے ہیں؟ عرش کے آسمانوں میں ہے. چونکہ امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا ہے شارح نے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں، تو امام حنیفہ نے کیا فرمایا؟ ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر. چونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے آسمان پر ہونے کا انکار کیا، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے آسمان پر ہونے کا انکار کیا وہ کیا ہے؟ کافر. یہ امام حنیفہ کا فتویٰ ہے. اور اس کو کہاں نقل کیا گیا ہے؟ اس کو الفاروق وغیرہ میں نقل کیا ہے، اور اگرچہ اس کی سند امام صاحب تک نہیں ملتی، لیکن یہ اتنا مشہور قول ہے ان سے کہ اس کی صحت میں کسی کو کوئی تردد نہیں ہے مگر وہ آدمی جس کے دل میں کجی اور ٹیڑھ ہے. ایک اور مشہور حدیث ہے، جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ ایک بدو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول جانیں ہلاک ہو رہی ہیں، مال جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، یا مال جو ہے ہلاک ہو رہا ہے، فاستسقِ لنا، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیں یعنی بارش کی، فإنا نستشفع بک الی اللہ، ہم آپ کو اللہ کے آگے سفارشی بناتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے. ونستشفع باللہ علیک، اور اللہ کو آپ پر سفارشی بناتے ہیں. تو جب آپ نے یہ جملہ سنا کہ اللہ کو مجھ پر سفارشی بنا رہے ہو، فقال ویحک اتدری ما تقول، تیرے لیے برائی ہو، تجھے معلوم ہے تو کیا کہہ رہا ہے. وسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول برابر تسبیح پڑھتے رہے. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه، اور اتنی تسبیح کری کہ اس بات کو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے چہرے میں دیکھ لیا کہ اس آدمی نے بہت بڑی بات کی ہے. پھر آپ نے فرمایا ویحک انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه، اللہ کو اس کی کسی مخلوق پر شافع نہیں بنایا جاتا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ سفارش. یعنی ایسا سمجھیں کہ ایک آدمی بچے کی جگہ ابا کو بچے پر سفارشی بنا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن رسول اللہ کی دربار میں اللہ تعالیٰ کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ سفارشی بنایا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ فوق عرشہ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، وعرشہ فوق سماواتہ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے. وقال باصابعہ مثل القبہ، اور پھر آپ نے اپنی انگلیوں سے ایک قبے کی شکل بنائی. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن تقریب الی الفہم کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے کی شکل بنائی اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَئِتُّ بِهِ أَتِيتَ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ بِالرَّاكِبِ، اور پھر فرمایا جیسے کوئی بھاری سواری سے، کوئی سواری جو ہوتی ہے بھاری وزن سے چرچر کی آواز آتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلال سے کیا ہے وہ تھر تھر کانپتا ہے ایک طریقے سے. تو اس روایت کو بھی یہ اہل بدعت ہضم نہیں کرتے اور یہ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب عرش پر ہوتا ہے، عرش پر مستوی ہوتا ہے، تو عرش ایسے ہی چرچر کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بھاری چیز سواری پر رکھ دی جائے. لیکن اہل سنت والجماعت اس حدیث کو بلا تکیف کے مانتے ہیں، کیفیت بیان نہیں کرتے اور یہ مانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حق ہے. اسی طریقے سے آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش سے مستغنی ہے. اس پر ہم نے قریب بات کری لی ہے. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنے لیے استوا کے لیے چوز کر لیا ہے، اس کو چن لیا ہے، لیکن وہ عرش سے مستغنی ہے، اس کو عرش کی ضرورت نہیں ہے. وما دونہ، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس سے بھی اللہ بے نیاز ہے. محیط بکل شیء، ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے. وفوقہ، اور ہر چیز کے اوپر ہے. وقد اعجز عن الاحاطہ خلقہ، اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے عاجز کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکے. اس کو پھر تفصیل سے بیان کیا ہے امام صاحب نے، اور وہی حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، اور اس پر تفصیل سے بات کری اور کافی ساری یعنی صیغے بتائے کہ قرآن و سنت میں کن کن صیغوں سے اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا ثابت ہے. یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ علمی بحث ہے. ایک قول ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا، ایک مرتبہ کہیں رات میں گئے تھے شاید باندی سے ملنے، تو ان کی بیوی نے انہیں پکڑ لیا اور کہنے لگی آپ کسی اپنی باندی سے مل کر آ رہے ہیں، تو کہا کہ چلو قرآن سناؤ اگر تم سچے ہو. تو عبداللہ ابن رواحہ بھی چلاک تھے، تو یہ شعر جو ہے وہ غنہ کی شکل میں پڑھ دیے. کیسے پڑھ دیے؟ شہدت بأن اللہ ان محمد الرسول اللہ فوق سماوات من علو وأن ما يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل. اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اذن سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ رسول جو
آسمانوں کے اوپر سے آئے ہیں، یعنی جن کو کہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کہاں سے بنایا ہے؟ آسمان کے اوپر سے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِي عَادَ الْيَهُودَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولٌ أَتَى مِنْ عِنْدِ ذِي الْعَرْشِ مُرْسَلٌ، اور وہ جس سے یعنی یہودیوں نے یعنی ابن مریم سے نفرت کی ہے، وہ بھی رسول ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ عرش والے کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ شاہد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کو کافی علماء نے ذکر کیا، ابن عبد البر وغیرہ نے، اور اس کی سند جو ہے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ ایک چیز، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے وہ فرعونی ہیں۔ کون ہیں؟ فرعونی۔ دلیل دے رہے ہیں۔ 15واں مسئلے میں دلیل دی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ خبر فرعون کو دی گئی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کس نے بتایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اس نے کیا کہا؟ یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا، میرے لیے ایک سیڑھی لگاؤ، میرے لیے بلڈنگ بناؤ۔ صرحا کا مجھے یاد نہیں آ رہا کیا ترجمہ ہے ایگزیکٹ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں سبب کو پالوں، اسباب السماوات، آسمان کے ایسے اسباب، فاطلع الہ موسیٰ، کہ جن پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں کہ ہے یا نہیں ہے۔ وانی لاظنہ کاذبا، اور میں اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ کمال دیکھیں، یہی آیت جب اشعری، ماتریدی اور جہمی پڑھتے ہیں تو کہاں تک پڑھتے ہیں؟ فاطلع الی الہ موسیٰ، اور اسی آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب کو آسمان میں مانتے ہیں وہ فرعونی ہیں۔ زاہد الکوثری جو ہے، زاہد الکوثری، مطلب اللہ رحم کرے، بس اب چلے گئے، اب ان کے بارے میں کیا کہیں، ان کی مقالات پڑھیں آپ، نہیں کہوں گا پڑھنے کے لیے۔ تو حضرت نے یہی آیت کوٹ کی ہے، اور آگے کا یہ جملہ کیا کر گئے؟ کھا گئے، چونکہ شاہد آیت کے اندر یہ ہے کہ میں اس کی اس خبر کو، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا نا انہیں، فرعون کو یہ بتایا کہ میرا رب کہاں ہے؟ آسمان میں، تو اس نے کہا کہ سیڑھی لگا کے میں جھانک کے دیکھتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک اہل باطل کا آدمی کیا کرتا ہے؟ اسی آیت سے اپنا باطل عقیدہ بھی ثابت کرتا ہے۔ تو اس لیے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ٹیڑھ ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں جن کے دل سلیم ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث، الثامن عشر، 18ویں نمبر پہ شیخ نے ذکر کی، بین اہل الجنت فی نعیمہم، مزے کر رہے ہیں جنت میں اہل جنت، استطاع لہم نور، اچانک ایک نور جو ہے کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا، فرفعوا رؤوسہم، سر اٹھائیں گے۔ دیوبندی کہتے ہیں دیکھا جائے گا اللہ کو، لیکن کسی ڈائریکشن، کسی جہت میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اور حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کہاں دیکھیں گے؟ رفعوا رؤوسہم۔ تو میں یہ کہتا ہوں بد نصیب لوگ ہیں، انشاءاللہ دکھائی بھی نہیں دے گا انہیں۔ کیوں دکھائی دے گا؟ جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں، جو یہ مانتے ہی نہیں کہ ان کا رب آسمانوں میں ہے، وہ کیسے دیکھیں گے اپنے رب کو؟ منع کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں، اچھا اصل میں لڑ معتزلہ سے رہے تھے، معتزلہ تو مانتے ہی نہیں اللہ کو دیکھا جائے گا، تو جب معتزلہ کا رد کرنے کے لیے آئے تو یہاں پھنس گئے، مان تو لیا کہ اللہ کو دیکھیں گے، تو انہوں نے کہا اچھا تم تو بولتے ہو ہر جگہ ہے، پھر کیسے دیکھو گے؟ انہوں نے کہا وہ بنا جہد کے دیکھ لیں گے۔ عقیدہ کہاں سے لیا؟ کھوپڑی سے لیتے ہیں اصل میں۔ اب پھنس گئے نا، چونکہ پھنس لیا انہوں نے۔ اب یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا جائے گا، اور معتزلہ بولتے ہیں کیسے دیکھا جائے گا؟ دیکھنے کے لیے تو کوئی چیز کسی ڈائریکشن میں ہوتی ہے، اور اللہ ڈائریکشن میں ہے نہیں، اور یہ بات تم بھی مانتے ہو، تو یہ کہاں دیکھا جائے گا لیکن جہت نہیں ہوگی۔ اور ہم کیا مانتے ہیں؟ ہمارا رب کہاں دیکھا جائے گا؟ اوپر۔ فَإِذَا الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو یہ دیکھیں گے کہ وہ جو نور ظاہر ہوا ہے تو ان کا رب جو ہے، جو جبار ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، ان پر شرف کرے گا، ان کو اوپر سے دیکھے گا، ان کو دیکھنے کا شرف بخشے گا۔ وقال یا اہل الجنہ، اور یوں کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کی یہی آیت تلاوت فرمائی، سلام قولا من رب الرحیم، ثم یتوارى عنہم وتبقى رحمتہ وبرکاتہ، اور پھر ان کا رب ان سے کیا ہو جائے گا؟ محجوب ہو جائے گا، لیکن اس کی برکت اور رحمت کیا ہے؟ ان پر باقی رہے گی، اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کو بکرۃ و عشیہ، صبح شام جنت میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی فوقیت 3 قسم کی ہے، اس کو بولتے ہیں قہر الذات، ذات کے اعتبار سے قاہر ہے، قہر الصفاتی، صفات کے اعتبار سے قاہر ہے، اور تیسرا غلبے کے اعتبار سے قاہر ہے، بندوں کے اوپر ہے۔ فوقیت الذاتی و فوقیت الصفاتی و فوقیت الافعال۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اس میں شاید ایک آدھا چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے بھی بلندیوں میں مانتے ہیں، طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی مخلوق پر حاوی مانتے ہیں، اور افعال کے اعتبار سے بھی حاوی مانتے ہیں۔ اس میں 1-2 چیز آگے ہو سکتی ہے، کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو تفصیل سے پڑھ کر بتائیں گے اسے بھی۔ لیکن شاہد یہ ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ رب ہمارا جو ہے اپنے بندوں پر قاہر ہے،
یعنی سلطنت کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے بھی کیا مانتے ہیں؟ آسمانوں میں مانتے ہیں، اور اس پر یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہے، طاقت اور قوت والا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق آ رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نام اور تمام صفات حق ہیں، کوئی سی بھی صفت اپنے لیے چن لیتا ہے۔ فرمایا وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اب ان کا متھا کیوں خراب ہوتا ہے؟ خلیل اس محبت کو بولتے ہیں جس محبت میں کسی اور کے لیے وہ جذبہ باقی، آپ کا ایک ہی خلیل ہو سکتا ہے بس، تو اب ان کا دماغ خراب ہوا، اللہ تعالیٰ کیسے خلیل بنا سکتا ہے کسی کو؟ خلت کے لیے تو ایسی نفس ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نفس کا ذکر تو ہے کہ جس میں اس شخص کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو۔ تو کیا کیا انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ خلیل نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے کا، نظر کرم کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جب جعد بن درہم، میرے خیال سے کوفہ کے اندر یا بصرہ کے اندر عید کے دن تھا وہاں پر، تو عبداللہ القشیری نے خطبہ دیا، اہل سنت کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک خلیفہ تھا، اور کہا ایھا الناس، اے لوگو، اذهبوا جاؤ، ضحوا ضحایاکم، اپنی قربانی کرو، فإنی مضحٍ بجعد بن درہم، میں تو جعد بن درہم کو ذبح کروں گا، اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور نہ موسیٰ کو کلیم بنایا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، نہ ہی انہیں وحی دی۔ تو اب جو اشعری ہیں اپنے ہیں وہ بھی یہی کہیں، وہ بھی نہیں مانتے کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایسے نہیں ہے، یہ ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے بات نہیں کری، موسیٰ نے بات کری اللہ سے۔ جیسے میں فون سے ہی بات کرنے لگوں مثال کے طور پہ، تو بات تو کر رہا ہوں نا میں، یا بہت چھوٹے بچے سے بات کروں تو کوئی جواب دیتا ہے؟ تو پھر ایک دوسری آیت پڑھ کے سنائی، میں بھول رہا ہوں، جب وہ آیت پڑھی تو اس میں کہیں چانس ہی نہیں تھا کہ کوئی بدل سکتے تھے، اس میں میرے خیال سے فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اب وہاں پر جب دو ضمیریں آئی نا تو وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہمارا بس چلتا تو ہم اس آیت کو پڑھتے وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ سے بات کری کس نے؟ موسیٰ نے۔ کیوں کہ اللہ کا بات کرنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اہل بدعت کا، تو اس کو تفصیل سے بیان کیا امام ابو جعفر الطحاوی نے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل، موسیٰ کو کلیم بنایا، ایماناً و تصدیقاً و تسلیما، تین جملے استعمال کیے۔ ایمان تو لاتے ہی ہیں، تصدیق تو کرتے ہی ہیں، سمجھ میں آئے نہ آئے جھکا دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ تینوں سمسیائیں ان کے یہاں موجود ہیں۔ ایمان تو لے آئے، کہہ دیا کہ موسیٰ نے کلام کیا، لیکن نقطہ کیا لگایا؟ وہ کلام ایسا تھا کہ اصل میں وہ کلام اللہ نے پیدا کرا تھا طور پہ۔ دیکھیں آپ، ایمان تو لائے لیکن تصدیق نہیں کری جیسے تصدیق کرنی تھی، اور سر تسلیم خم نہیں کیا کہ اللہ نے بول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا تو کلام کیا ہے؟ حقیقی ہے۔ اچھا چکر کیا ہے ان کا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ اگر کلام کرے گا ہونٹ ہونے چاہیے، زبان ہونی چاہیے، گلا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو اعضاء و جوارح سے پاک ہے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو عیب سے پاک کرنے کے لیے یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں ذلیل کیا اور کہا کہ جس دن تمہارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے تو کیا ہاتھ کے ہونٹ ہوتے ہیں؟ اچھا دنیا میں آپ جتنے بھی وہ دیکھیں گے ویڈیوز ہوتی ہیں، دیکھیں آدمی تو وہی کرتا نا جو اس نے دیکھا ہے، تو وہ پیڑ کے بھی ایک منہ بناتے ہیں ہونٹ ہلتا ہوا، پیڑ بھی بولتا ہے تو وہ ہونٹ بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا ذہن اتنا ہی جانتا ہے کہ بولنا ہے تو ہونٹ ہے، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ لما شہدتم علینا، کیوں ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کو؟ تو کیا بولے گی آدمی کی باڈی؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں بولنے اور بات کرنے گویائی کی طاقت دی جس نے سب چیزوں کو بولنا سکھایا ہے۔ تو یہ ان پر مطلب تابوت میں آخری کیل کہتے ہیں اس کو علماء، کہ اس کے کہنے کے بعد پھر یہ نہیں رکتے کہیں پر، اب کیا جواب دیں گے؟ یا جیسے کنکریوں کا صحابہ کرام کے سامنے تسبیح پڑھنا ثابت ہے نا، تو وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو یہ اصل میں چھوٹی عقل کے لوگ ہیں نا، تو ان کو کیا چاہیے؟ گلا چاہیے ہی چاہیے، جب تک گلا نہیں ہوگا تب تک بات نہیں ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو بولنے کی، گویائی کرنے کی طاقت دی، تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے کیا ہے؟ کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے
محبت جس سے محبت چاہتا ہے محبت کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے نفرت کرتا ہے. اور حقیقت میں ہوتی ہے یہ، کیونکہ جتنے بھی بھارتیہ مسلمان ہیں وہ اللہ کے لیے محبت اور نفرت کا کنسیپٹ بھی نہیں مانتے. مسئلہ وہی ہے کہ محبت تو یار ایک جذبے کا نام ہے، یہ اللہ میں جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نفرت یہ بھی جذبے کا نام ہے. تو محبت کا مطلب ہے ثواب دینے کا ارادہ، اور نفرت کا مطلب ہے عذاب دینے کا ارادہ. بس وہ صحیح نہیں ہے. وہ ہاں وہ صحیح نہیں ہے. نہیں بس محبت کرتا ہے، کتنی کرتا ہے پتہ نہیں. ہاں محبت، لیکن وہ دو چیزیں ہیں نا. جیسے وہ قرآن والی بات ہے، سب کو پتہ ہے قرآن کلام الہی ہے، لیکن جب حضرت سے پوچھو گے جا کے تو وہ بتائیں گے نا مسئلہ. تو آپ یہ والی حدیث پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، کسی بھی آپ عام دیوبندی بریلوی سے پوچھ لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ آتا ہے. لیکن جو حضرت کی تفسیر میں پھنسا ہوا ہو اس سے پوچھیں آپ، وہ بتائے گا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے. عام آدمی تو مانتا ہے. اس کو علماء اہل حدیث یوں کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی وہ عوام جس کا کوئی خاص سمبند نہیں ہے اپنے علماء سے، وہ اعتقاداً سلفی ہی ہوتی ہے، اگرچہ انہوں نے عقیدہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو. خاص طور سے ان صفات کے بارے میں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس میں غلطی کر سکتے ہیں توحید عبادت میں. جیسے میں ابھی پرسوں ایک جگہ گیا تو اس نے کالا تعویذ باندھ رکھا تھا. اچھا تھا، چلے 4 مہینے مارا ہوا آدمی تھا بیچارہ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو سورہ رحمان پڑھ کے دیے مولانا نے. میں نے کہا سورہ رحمان پڑھ کے دیے اس میں؟ مطلب سورہ رحمان پڑھ دی. پھر اس کے بعد میں نے کہا حدیث میں تو اتنا سا ہے کہ جس نے گانٹھ باندھی اور اس میں پھونک ماری اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. تو اس نے کہا شرک تو دل سے ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ کہاں سے لے کر آیا نکال کے؟ تو وہ مسئلہ وہی ہے. زیادہ تر لوگ ارجاء سے متاثر ہیں. عقیدہ ارجاء یعنی مرجیہ جو ہے کہ سب کچھ دل سے ہوتا ہے، ایک آدمی مسلمان اور کافر دل سے ہوتا ہے. تو ارجاء پایا جاتا ہے لوگوں میں، اس لیے اکثر تم لوگوں کو دیکھو گے یار سب کچھ دل سے ہوتا ہے. اکثر آپ لوگوں کو مطلب بہت مشہور مقولہ ہے ان کا کہ یار ظاہر سے کیا ہوتا ہے، دل سے ہی ہونا چاہیے آپ کا. تو یہ اصل میں مرجیہ کا جو عقیدہ ہے نا یہ خون میں گھسا ہوا ہے ہمارے. تو وہ کیا بول رہا ہے کہ شرک تو کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. حالانکہ دل کے شرک کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. ہم تو ظاہری شرک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرا تو مشرک، اللہ کو سجدہ کرا تو مسلمان. تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانتے ہیں جیسے اس نے بتائی ہے. ایک چیز اور، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور اللہ کے رسول کو بھی خلیل بنایا. کچھ واعظین ہیں وہ بولتے ہیں اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما فماذا جعلتنی. سننے میں تو بڑا بڑھیا لگ رہا ہے. مطلب بتانے ہی چاہ رہے ہیں حضرت کہ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، میرے لیے کیا؟ کہا انت حبیب اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہیں. تو ایسا نہیں ہے. حبیب کوئی بھی ہو سکتا ہے معلوم ہے آپ کو، لیکن خلیل کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ ساری مخلوق کو خلیل بنا سکتا ہے، لیکن مخلوق صرف ایک ہی ذات کو خلیل بنا سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارا جو صاحب ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے خلیل ہیں. تو اللہ نے خلت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی، چونکہ اللہ کی ذات ہے نا. لیکن مخلوق ایک وقت میں کتنے خلیل بنائے گی؟ 2 خلیل نہیں ہو سکتے. سمجھ میں اللہ کی ذات کیا ہے؟ تمام انسانوں کو اللہ خلیل بنا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے کاموں پر بندے کے کاموں کو قیاس نہیں کیا جاتا. اور ان کے دماغ میں کیا آتا ہے ہمیشہ؟ جب بھی آپ اللہ کے بارے میں بات کریں گے تو ان کے دماغ میں اپنے افعال آتے ہیں. یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے دماغ میں ہمیشہ جب بھی اللہ کے تعلق سے بات کی جائے گی تو خیال کس کا آئے گا؟ مخلوق کا. ہاتھ جیسے آئے گا تو کس کا آئے گا؟ ہاتھ مخلوق کا ہے نا. آنکھ جب بھی اللہ کی ذکر کی جائے گی تو کس کی آنکھ آ جائے گی؟ مخلوق کی. تو اس لیے یہ لوگ اپنے رب کو حقیقت میں معدوم مانتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ چلو تم اپنے رب، جیسے مشرکین نے کہا تھا نا یا محمد صف لنا ربک، اپنے رب کے بارے میں بتاؤ کیا ہے آپ تمہارا رب. چلو تو اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا گیا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی وہ ہے، حقیقت ہے اس کی، لیکن اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اپنا والا کیا بولے گا؟ وہی ساری چیزوں کا انکار، جس کو ہم بار بار کہتے ہیں نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ بات کرتا ہے نہ خوش ہوتا ہے، نہ راضی ہوتا ہے نہ غصہ ہوتا ہے. تو یہ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے ساری چیزوں کا. اور پھر اس کے بعد چند صفات ثابت کریں گے. جیسے اشعری، ماتوریدی، دیوبندی اور بریلوی یہ 7 صفات ثابت کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ زندہ ہے. ٹھیک، عقل میں آتی ہے یہ بات کہ کوئی چیز زندہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے سب سے پہلے، تو خالق ہو گیا. اب بنانے والا جو ہے اس کو علم ہونا چاہیے تبھی تو بنائے گا، عالم ہو گیا. اب علم ہے لیکن ارادہ نہیں ہے تو بنائے گا کیسے؟ تو مرید بھی ہو گیا یعنی چاہتا ہے. 3 ہو گئی. چوتھا، یہ ساری چیزیں کس میں ہوتی ہیں؟ زندہ میں ہوتی ہیں. 4 ہو گئی. 5واں، اب جب نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ کلام کرتا ہے تو پھر
کیسے مان لیں گے؟ تو 7 صفاتوں کو کیسے مانا؟ عقل سے. سمجھ میں آئی نا کیسے مانا؟ پہلے دیکھا جو کائنات ہے تو مطلب کوئی پیدا کرنے والا ہے. اب پیدا کرنے والا ہے تو علم ہوگا تبھی تو پیدا کرے گا. اب علم ہے لیکن ارادہ نہیں ہے تو کیسے پیدا کرے گا؟ اور جس شخصیت کے اندر، جس ذات کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. اور جو زندہ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ سنے گا بھی اور دیکھے گا بھی اور بات بھی کرے گا. تو ایسے 7 صفات مانی. اس کے علاوہ تمام صفات کے کیا کرتے ہیں؟ جہمیہ اور معتزلہ تو انکار کرتے ہیں ہی نہیں. انکار یہ بھی کرتے ہیں لیکن دبے انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہونا چاہ رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ حالانکہ بہت علمی سی باتیں ہیں لیکن بہرحال جب اب لے کے بیٹھے ہیں تو کرنی تو پڑیں گی جتنی بھی سمجھ میں آ جائیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى حَقٍّ مُبِينٍ. ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر جو نازل کی گئی ہیں، رسولوں پر، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء حق مبین پر تھے. اس کو بہت زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری باتیں اس میں کلیئر ہیں. اس میں چند ہی لوگ ایسے ہوئے جو فرشتوں کا انکار کر دیتے ہیں جیسے سر سید احمد وغیرہ. باقی کسی امت میں ایسے لوگ نہیں ہوئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، اللہ یہ کہ بہت ہی زیادہ ملحدانہ سوچ کا آدمی شکار ہو گیا ہو. جو کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ بیکٹیریا وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں جنات کو بھی. اور بلکہ ہمارے جو ایک تھے ٹیچر مانو میں ہی جامعہ کے پڑھے ہوئے تھے، تھیٹر کے ایکسپرٹ تھے. تو ہم نے چاہا کہ اپنا جو خبر لکھیں وہ ایسے لکھیں جس میں تھوڑا اسپریچولیٹی ہو. تو میں نے کہا دیکھیں سر وہ باتھ روم میں جب جاتے ہیں تو باتھ روم سے بیماریاں بہت ہوتی ہیں جنات اور شیاطین کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا جنات شیاطین کی جگہ وہ بیکٹیریا کا تصور دو نا، بیکٹیریا کا تصور دو، جنات شیاطین کیوں بتانا چاہ رہے ہو؟ تو اب ایم یو کے پروڈکٹ تھے نا تو اداروں کا تو اثر پڑتا ہے. یہ تو ان اداروں نے کچھ دیا نہیں ہے الہاد اور قبر پرستی اور رافضیت کے علاوہ. ان اداروں میں آپ جائیں گے تو غلبہ کن کا ہے؟ یا تو رافضیوں کا یا قبر پرستوں کا یا ان کا جو معاول صفات ہیں بزرگ پرست لوگ ہیں. عقیدے اور ایمان کے نام پر کچھ نہیں ملا. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے کچھ جو مزعومہ اونچی ذات کے لوگ ہیں وہ اچھی پوسٹوں پر چلے گئے، باقی امت کو ایمان اور عقیدے کے نام پر کچھ حاصل نہیں ہوا. آپ جا کر اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لے کے اسلامک بن کے دکھا دیں. آپ کسی کورس کو تو چھوڑ دیں آپ، چاہے جامعہ ہو یا ایم یو ہو. مطلب جو میں کسی کو کہتا ہوں میری پتنی نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا ہے تو اسلامک اسٹڈیز کے نام پر ہسٹری پڑھاتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں کیا پڑھاتے ہیں عقیدہ وغیرہ. اس کو میں جو بھی پوچھتا ہوں حالانکہ گولڈ میڈلسٹ ہے. اب گولڈ میڈلسٹ آدمی تو کچھ تو پڑھا ہوگا. تو وہ ہوتی ہے ہمیں یہ نہیں پڑھاتے تھے اسلامک اسٹڈیز میں. تو میں نے کیا پڑھاتے تھے بھائی؟ اب ہم نے مانو کا سلیبس دیکھا تو مانو کے سلیبس میں عقیدے کی باتیں تھیں. تو میں نے کہا ان کے سلیبس میں تو ہیں عقیدے کی باتیں، تو تمہارے سلیبس میں کیوں نہیں تھی؟ کہ ہمیں تو بس تاریخ پڑھائی جاتی تھی، اسلامک تاریخ. تو بتائیے اسلامک اسٹڈیز پڑھ کے اگر آدمی کو یہ نہیں پتا کہ ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے تو پھر آدمی کو کیسے معلوم ہوگا کہ ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وقولہ، اور مزید کہتے ہیں امام طحاوی، دوسری بحث آ گئی وہ بہت اہم ہے یہ بھی. ونسمی اہل قبلتنا مسلمین مومنین، اپنے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے تمام لوگوں کو مومن اور مسلم مانتے ہیں ہم، جب تک وہ اپنے ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، تکفیر نہیں کرتے گناہوں کی یا گمراہیوں کی وجہ سے، چاہے کتنی ہی خرابیاں ہیں ان کے اندر. لیکن چونکہ ایک تو وہ تعویل میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، وہ ایک دیکھیں نا ان کا ایک ماحول ہے نا پورا. بلکہ امام نووی ہیں، امام ابن حجر عسقلانی ہیں، ان کے یہاں بھی کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں صفات کے باب میں جو آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن ایک آدمی جس کی بچپن سے پرورش اسی ماحول میں ہوئی ہو اور اس کو ایک ماحول ملا ہی نہ ہو صاف اور شفاف، تو سوچیں آپ اس کا بہت زیادہ صاف ہونا یہ انصاف کی بات نہیں ہے نا. اب ایک آدمی پلا بڑا ہی ایک ماحول میں ہے. اب مثال کے طور پر آپ ہندوستان کی سینیریو لے لیں تو ایک آدمی یہاں پر کتنا ہی اس کا دعویٰ کر لے کہ میں سلفی المنہج ہوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پر سلفی المنہج ہے ہی نہیں، سب لوگ اشعری اور ماتوریدی عقیدے کا حامل ہیں، تو ظاہر ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو رہ جائے گا ہی. تو جو عام مسلمان ہیں ان کا معاملہ بھی یہی ہے، اگرچہ ان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کچھ بدعقیدگیاں بھی ہیں. اور بدعقیدگیوں کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یا تو سیکھا نہیں ہے یا ایسے لوگوں سے سیکھا جنہوں نے ان پر حق اور باطل کو ملا دیا، وہ حق ہی سمجھ رہے ہیں بیچارے. دیکھیں کوئی بھی جس کو آپ گمراہ کہتے ہیں وہ کسی مخصوص آدمی کا دین سمجھ کے نہیں مانتا ہے. عقیدہ اس کا بھی یہی ہے کہ یار یہ اسلام ہے. دیکھیں وہ اگرچہ یوں کہے گا وہ حنفی ہے مثال کے طور پہ ہمارے امام کے نزدیک، لیکن امام کے نزدیک کہنے کا مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ امام بذات خود کوئی شریعت یا دین ہے. کہنے کا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے شریعت. کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی آدمی امام صاحب کو یہ ماننے لگے کہ امام صاحب جو دین و شریعت بنائیں گے تو وہ شرک فی الرسالہ ہے. سیدھی سی بات، اس نے رسول کے برابر کس کو بنا دیا؟ امتی کو بنا دیا. تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ ہم قبلے کی طرف، جو ہمارے قبلے کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں انہیں ہم مسلمان اور مومن مانتے ہیں.
ما داموا بما جاء به النبیین النبی معترفین، جب تک کہ رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کا اعتراف کرتے رہے. مطلب یہ ایسے ہوا کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ نہ نہ نہ، تو مسلمان نہیں ہے. تو جب تک وہ اعتراف کرتا رہے گا، اپنے ایمان کو ثابت کرتا رہے گا، ہم اس کا ایمان قبول بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کی گمراہیوں پر کیا کرتے رہتے ہیں؟ حاشیہ لگاتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، اور اس آدمی کے لیے کہ جو کچھ شریعت نے دیا ہے اور جو کچھ خبر آئی ہے اس کی کیا کرتے ہیں؟ وہ تصدیق کرتے ہیں. تو ایسا آدمی کیا ہے ہمارے نزدیک؟ مسلمان ہے. اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے اپنی نماز کو درست سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا لیڈر ہو یا امام ہو یا سردار ہو جو اپنی بدعت میں واضح ہو، جو اپنی بدعت میں کیا ہو؟ واضح ہو. پتہ لگا کوئی بڑے حضرت ہوں، اب اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں اہل سنت نہیں جاتے، کیونکہ اگر جب ان کے جنازے میں آپ جائیں گے تو کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ صحیح تھے یہ بھی. اس لیے سلف کیا کرتے تھے؟ جان بوجھ کے جنازے میں گئے اور پھر سب کو دکھاتے ہوئے نکل گئے وہاں سے، جان بوجھ کر. کیوں؟ آگے پتہ چل جائے یہ فراڈی آدمی تھے. ایک تو اپنے فراڈی ہوتے ہیں جو گبن وغیرہ کرتے ہیں، یہ عقیدے کے فراڈی ہیں. یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جنازے میں گھسے اور پھاڑتے ہوئے نکل گئے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں ارے امام سفیان ثوری بنا نماز پڑھے جا رہے ہیں یار، اس کا مطلب کچھ گڑبڑی ہے. جیسے حذیفہ ابن یمان کا معاملہ تھا نا، کہ حضرت عمر ابن خطاب دیکھ لیا کرتے تھے کہ حذیفہ ابن یمان کسی شخص کے جنازے میں ہے یا نہیں ہے، تاکہ اس کے نفاق کا علم ہو جائے. تو یہ سلف کا طریقہ رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ اہل بدعت کے، خاص طور سے وہ لوگ جو بدعت میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، لوگوں کو بدعت کی طرف بلاتے ہیں باقاعدہ، ان سے کیا کرتے ہیں؟ دوری اختیار کرتے ہیں. وہ مر جائیں جنازہ نہیں پڑھتے ہیں ان کا، بیمار ہو جائیں زیارت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بہرکیف آپ اس کے فتنے سے محفوظ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے بیماری کے ایموشنس میں آپ اس کی کوئی ایسی بات مان لیں جو نہ ماننے والی ہو، کہ حضرت بیمار ہے یار، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، سن لو. تو نہ ان کی زیارت کی جاتی ہے، مریض کی عیادت کی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کے جنازے میں شامل ہوا جاتا ہے. اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، بربہاری ہیں اور دیگر علماء ہیں، تفصیل سے لکھا ہے. اور یہ بھی حتیٰ کہ بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس آدمی نے کسی بدعتی کو اپنی بیٹی دی، اس نے اس سے رشتہ ختم کر دیا ایک طریقے سے، یعنی بیٹی دے کر کے بیٹی سے اس نے رشتہ کاٹ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا، کاٹنے کا حکم نہیں دیا ہے. پھر کہا جا رہا ہے ولا نخوض فی اللہ ولا نماری فی دین اللہ، اللہ کے بارے میں غور و خوض نہیں کر. دو جملوں میں بات ختم کر دی. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جس کو جو ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی نا پچھلی، اس کو اتنا سے یاد رکھنا ہے. یہ طہارت نہیں یاد رکھ سکتا یہ والی بات، کہ اللہ کے بارے میں خوض نہیں کرتے ہیں. اور خوض قرآن میں کس بارے میں آیا ہے؟ منفی، نیگیٹو معنی میں آیا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں خوض کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ہٹ جاؤ، ان سے منہ موڑ لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کسی اور کام میں لگ جائیں، کسی دنیاوی کام میں. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، بیٹھے رہو گے انہی جیسے ہو. کتنے ہی کہتے رہو، وہی اپنا جواریوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پولیس تو لٹ توڑے گی. تم کتنے ہی کہتے رہو، وہ تو انہیں بتانا آیا تھا کہ جو حرام ہے پولیس نہیں مانے گی والی بات، پولیس تو لٹ توڑے گی کہ بھائی یہ بھی بیٹھا تھا اس کو پکڑو. یہی ہے نا معاملہ، پولیس یہ تھوڑی نہیں پوچھے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم ان کے ساتھ ہو، انکم اذا مثلہم، اور پھر کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. نفاق بھی ہو سکتا ہے اگر ایسی حرکتیں کر رہے ہو. اہل علم نے کہا کہ بال کی کھال ادھیڑنے کے معنی میں آتا ہے، مطلب بے سود بحث. یہ تدبر الگ ہے شیخ صاحب، اور یہ خوض الگ ہے. کننا نخوض مع الخائضین، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بال کے کھال ادھیڑتے تھے لوگوں کے ساتھ مل کے. یعنی پروڈکٹیو نہیں تھے زندگی میں، کہ کوئی ثمرہ حاصل ہو سکے زندگی میں، کسی کو کچھ فائدہ ہو سکے، یا اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے. ہمیشہ بے سود کی باتیں ایک دم، جس کو کوئی فائدہ نہ ہو. تو نہ تو غور و خوض کرتے، غور نہیں کروں گا ترجمہ، خوض نہیں کرتے اللہ کے بارے میں. ولا نماری فی دین اللہ، اور دین کے معاملے میں جھگڑا جدال نہیں کرتے. دیکھیں اہل بدعت کے پاس بیٹھیں گے، ایک تو جھگڑا ہو سکتا ہے ویسی والا، آپ کو پتہ لگا توڑ دیا، ٹھیک ہے، اس لیے بچنا چاہیے. دوسرا کیا ہے کہ اس کا ارادہ باطل کا ہے، لیکن آپ اسے فری میں چندہ دے کر آ جائیں گے. فری میں چندہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی صحیح بات آپ کہہ کے آ جائیں گے جس کا وہ اہل نہیں ہے. اسی لیے اہل بدعت سے بحث کر کے فری میں صحیح بات بتانا بھی اسے صحیح نہیں سمجھتا. یہ اس قابل نہیں ہے کہ فری میں صحیح بات بتا دی جائے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارنے گئے تھے اور پٹ کے آ گئے، مطلب اپنی بات وہاں چھوڑنے کی جگہ اس کے لیے آئے بیچارے دو شوشے. اور ایک تو وہ ظاہری پٹائی تو ہو سکتی ہے، وہ اتنا نہیں ہے، وہ تو 2-4 دن میں ختم ہو جائے گی. لیکن شوشہ لے کر آ گئے تو ابھی آ کے پوچھ رہے ہیں ذرا اس کو دیکھ کے بتائیے. ویسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا دیکھیں مطلب اپنے اوپر امن، انہیں یعنی کیا بولتے ہیں بھروسہ کتنا ہے. مجھے ویسے کچھ میں نے اس سے اثر نہیں لیا ہے، پھر بھی تم ذرا دیکھ کے بتانا.
تو میں ایسے لوگوں سے بولتا ہوں یہ جو تم بول رہے ہو نا دیکھ کر کے بتانا، جو تم نے سوال جو کیا ہے وہ کام ہو گیا اس کا، اس نے تمہارے دماغ میں چھید کر دیا. کیونکہ اگر تمہارے اوپر فرق نہیں پڑتا نا تو تم یوں نہ کہتے ذرا دیکھ کے بتانا، تم کہتے ہیں یہ ہے مسئلہ. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں جھگڑا نہیں کرتے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، کسی کے لیے یہ چیز زیبا نہیں دیتی کہ اللہ کے متعلق کوئی بات بولے ایسی جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے. بل يصفه بما وصف به نفسه، وہی بولے جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے. وقال بعضهم الحق سبحانه يقول ما الزمته القيام مع اسمائي وصفاتي الزمته الادب ومن كشفت له حقيقه ذاتي الزمته العتب فاختر الادب والعتب ويشهد لهذا انه سبحانه كما كشف للجبل عن ذاته. یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اسماء اور صفات کے بارے میں کوئی چیز بتا دیتا ہے، پھر اس کا ادب بھی دیتا ہے انہیں. ادب بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں بات کیسے کرنی ہے. جیسے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھا دی، جس کو چاہتا ہے اپنی تجلی دکھا دیتا ہے. ولا نماری فی دین اللہ یعنی لا نخاصم اہل الحق بالقاء شبہات اہل الہوى علیہم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ناظم بھائی بیچارے انہی میں سے تھے، جلال الدین قاسمی آئے تھے 2011 میں، عجیب و غریب سوال. تو اس کے بارے میں کہا کہ اہل حق سے ایسی باتیں ان کے سامنے انڈیل کر باتیں نہیں کرتے کہ جس سے ان کے اندر شبہات پیدا ہوں. روزانہ اصل میں بحث کا ایک موضوع چاہیے ہوتا، تو بحث کرنے کے لیے تو کچھ ایسی چیز چاہیے جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اہل حق سے مخاصمت اور جھگڑا نہ کرو اس طرح کہ تم اہل باطل کے شبہات ان کی طرف ٹرانسفر کرو. دو طریقے ہوتے ہیں اس کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عالم سے پرسنلی مل کر کے کوئی شبہ ہے آپ کو جواب دینا ہے، آپ اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہے، 20 عام آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس فتنے اور شبہے کے بارے میں معلوم نہیں ہے، آپ نے کھڑے ہو کے سوال کر لیا. تو اسی لیے کبھی بھی جو مضبوط علم والے علماء ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو فتنے جب آتے ہیں نا، ایکس مسلم، وائی مسلم، فلانا مسلم، وہ کبھی بات ہی نہیں کرتے. پتہ کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ 10 لاکھ لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں، اور امام اصغر علی مہدی نے ایک تقریر بنا دی اس کے خلاف. اب امام اصغر علی مہدی 2.5-3 کروڑ اہل حدیث ہیں بھارت میں کم سے کم، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں. 1 کروڑ کی جگہ 50 لاکھ لوگوں نے امام مہدی کی بات کو دیکھ لیا کسی بھی انداز میں. تو فتنہ کتنے لوگوں کے پاس تھا پہلے؟ 10 لاکھ کے پاس. اور امام مہدی کی بات کرتے کتوں میں پھیل گیا؟ 50 لاکھ میں. تو اس لیے کبھی بھی رد کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس میں بات کریں گے تو ایک تو فضول فری کی پبلسٹی مل گئی ہے. فری کی کیا مل گئی؟ پبلسٹی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ فری کی پبلسٹی لینا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی اسٹنٹ اختیار کرتے ہیں، ہٹ جا اور بچ جا. مطلب ایسی ذات پہ کمنٹ کریں گے. جیسے اپنا باگڑ بلّہ ہے انجینئر، وہ بولتا ہے مفتی تقی عثمانی سے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہو گیا بس. جب مفتی تقی عثمانی سے قرآن نہیں پڑھنا آتا تو اب تو میں ہوں بس. مطلب اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں ان سے قرآن نہیں پڑھنا آتا میرے جیسا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، فری میں آدمیوں کو کیا مل جاتی ہے؟ پبلسٹی مل جاتی ہے. یا امام حرم مجہول پڑھتے ہیں، دیوار میں کھوپڑا مار لے آدمی. اور یار ایسے آدمی مطلب امام بنا رکھا ہے لوگوں نے، امام حرم مجہول پڑھتے ہیں مولانا. وہ آدمی جو دیکھ کے قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتا بیچارہ. چلو غلطی تو سبھی کر دیتے ہیں پڑھنے میں، جس کو عربی نہیں آتی، جس کو قرات کے اصول تک نہیں پتہ، یعنی الفاظ کے نطق میں مطلب جن کے یہاں اردو غالب، جیسے توئے، عربی میں توئے نہیں ہوتا ہے، عربی میں سواد نہیں ہوتا ہے. یہ بیچارے صراط المستقیم پڑھنے والے یہ کہہ رہے ہیں امام حرم کیا پلتے ہیں؟ مجہول پلتے ہیں. وہی تو مطلب آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں ہی جو ہے امام ہوں. تو اس طریقے کی حرکتیں نہیں کرنی ہے. منع فرمایا کہ ہم دین میں کیا کرتے ہیں، اہل سنت کے آگے اہل بدعت کے شبہات نہیں ڈالتے کہ وہ بیچارے تذبذب میں پڑھتے ہیں. یار یہ بھی ہے، ایسا بھی ہے، کیونکہ اتنا سمے نہیں ہے نا، سمے بڑا قیمتی ہے. اب بیچارے کچھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت کرے، ہدایت دے ہمیں بھی اور انہیں بھی. وہ ان کا کہنا یہ ہے دیکھو تم اسے بھی سنو اور پھر اس کو سنو تو تمہیں اس کی غلطی اس سے پتہ چل جائے گی. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے ماشاء اللہ کہ آپ پہلے 1 گھنٹہ اسے سن رہے ہیں، مطلب پہلے اس کا گوبر سن لیا اور پھر اس کا گوبر بتا رہے ہیں کہ یہ گوبر جو ہے بھینس کا ہے بھائی، یہ تمہیں جو ہے گائے کا بنا کر چپکا رہا تھا. وہ بات ہے 2 گھنٹے آپ قرآن کے سیکھنے میں گزار دیں. کوئی عقیدے کی کتاب پڑھ لیں، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ پہلے 1 گھنٹے انہیں سنو اور پھر 1.5 گھنٹے انہیں سنو. تو مطلب اتنے ٹھلوے ہیں آپ کے، مطلب سنتے ہی رہیں گے. مطلب اپنی MB بھی خراب ہو رہی ہے، اسکرین ایڈکشن سے آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، اور آدمی کیا سوچ رہا ہے کہ بھائی اب میں نے ہاں سمجھ لیا. اور اس کو زیادہ تر لوگ تحقیق سمجھ لیتے ہیں. اصل میں تحقیق کیا ہے، ایک تقریر اس کی سن لی، دوسری اس کی سن لی، اس کی بات زیادہ صحیح. یہ تحقیق نہیں ہوتی ہے، یہ تحقیق نہیں ہے. یہ صرف پرسیپشن لے رہے ہو آپ، پرسیپشن لے رہے ہیں صرف، آپ کچھ نہیں لے رہے. صرف مطلب میں ابھی اڈے پہ سے آیا ہوں تو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا آپ کو، اڈے کا نقشہ وہ لے رہے ہیں آپ، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اڈا وہی ہے بس. اور علم کے درجات ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین. جو بات آدمی دریا میں کودنے کے بعد آپ کو بتائے گا نا، جیسے میں گنگا میں آج تک نہیں کودا برج گھاٹ پہ،
میں نے گنگا کو دیکھا، مجھے عین الیقین ہے گنگا ہے گی وہاں پر، اور جو حسن پور سے باہر نہیں گیا ہے اس کو آپ بتا دیں گے تو اسے علم الیقین ہوگا، اگر سچا آدمی بتا رہا ہے، اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا ہے نا، اگر اسے کوئی سچا آدمی بتائے گا تو اس کے لیے علم الیقین ہے کہ 12 کلومیٹر دور کیا ہے، گنگا ہے. لیکن حق الیقین اس آدمی کو حاصل ہوگا جو تیر کے آ جائے. پانی کیسا ہوتا ہے، کہاں کتنا گہرا ہے، پانی میں بدبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے. تو اب کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی عین الیقین والے کی تحقیق کو حق الیقین والے کی تحقیق سے کوریلیٹ کر رہا ہے، اور حق الیقین والے کی تحقیق کو علم الیقین والے کی تحقیق سے کوریلیٹ کر رہا ہے. تو یہ انصاف نہیں ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ تحقیق کا شوق ہے تو وہ اپنے آپ کو فارغ کرے. ایسا نہیں. اب ہو کیا رہا ہے جی، اب نئے نئے بچے اہل حدیث ہو رہے ہیں، اب اسے سی اے بھی کرنا ہے اور مسائل کی تحقیق بھی کرنی ہے. تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ تو ہمارے جیسا مت بن، ورنہ وہ 10 سال بعد یہی سوچے گا کہ مدرسے چلا جاتا. مطلب ایسے لڑکے ہیں کچھ حاجی جی 7-8 سال ہو گئے نیٹ کی تیاری کرتے ہوئے، 2017 سے تو میں جانتا ہوں انہیں. اب انہیں محبت ہے علم حدیث سے، مطلب اگر انہیں علم حدیث میں تھوڑا ان پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو بہت نمایاں کام انجام دے سکتے ہیں وہ. اب علم حدیث سے محبت ہے لیکن تیاری کس کی کر رہی ہے، ڈاکٹری کی. تو ہم اس سے کہتے ہیں ایسا مت کر، ڈیسائیڈ کر لے کیا کرنا ہے. اگر علم کا شوق ہے، پرفیکشن حاصل کرنا ہے، ادھر آ جا، پھر چھوڑ سب کچھ. کیوں؟ کیونکہ تو جتنا اچھا یہاں کر سکتا ہے تو پھر مزہ نہیں آئے گا، نہ تو اچھا ڈاکٹر بن سکے گا اور نہ اچھا محدث بنے گا. تو یہ دقت ہو رہی ہے. اب نئے نئے آتے ہیں، جوش ہے دین کا، تو اب گائیڈنس نہیں مل رہی ہے. سوال برائے سوال، کسی نے ایک سوال بھیجا، حضرت ذرا یہ بتاؤ. مجھے پتا تھا کہ اسے جواب معلوم ہے تو میں نے جواب نہیں دیا اسے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ فوراً کلپ بھیجے گا. دقت یہ ہو رہی ہے اصل میں. اب سوال برائے علم نہیں ہوتا ہے، اب سوال برائے سوال ہوتا ہے کہ یہ تو بول، یہ تو یہ بول رہے ہیں، چونکہ پہلے سے ایک کلپ تو دیکھ لی ہے، ایک کلپ دیکھ لی اس نے، تب وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو یہ بول رہے ہیں. تو ہم اس سے یہ بولتے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے نا تو آپ کو پھر اصول پڑھنے پڑیں گے، ورنہ آپ کیا ہوگا کہ آپ خود ہی جو ہے کلپ سن سن کے مجتہد بن جائیں گے کہ ان کا فتویٰ ٹھیک ہے اور ان کا کیا ہے خراب ہے. ہم مطلب کلپ کی ہم کنڈیم نہیں کرنے کہ کلپ نہیں سننی چاہیے آدمی کو، لیکن صرف کلپ ہی سنتے ہیں یہ خطرناک ہے. کلپ سن کر کوئی پرسیپشن بنانا لوگوں کا، بتانا کہ ایسا کرنا چاہیے، میں نے سنا ہے، میں نے تحقیق کری ہے، تو اس کو تحقیق کا نام نہ دیں. ہاں کام نکالنے کی حد تک ٹھیک ہے. جیسے جب نارملی لوگ کچھ بات پوچھتے ہیں تو ہم جلدی سے جا کے میں یا مولانا شیخ بن باز کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، ایک سیف راستہ ہوتا کہ فی الحال ہم اس میں تحقیق زیادہ نہیں کر رہے، ابھی عمل کی ضرورت ہے نا. تو بڑے علماء میں سے شیخ بن باز نے اس مسئلے کے بارے میں یہ کہا، لہٰذا فی الحال ابھی تم عمل کرو، پھر کوئی نئی تحقیق اگر ظاہر ہوگی اس کے بارے میں دیکھیں گے. تو اب یہ کیا کرے، شیخ بن باز کے فتوے کو شیخ بن عثیمین کے فتوے سے، اور شیخ بن عثیمین کے فتوے کو فوزان صاحب کے فتوے سے، اور ادھر دیگر 4-5 علماء کے فتوے کو دکھا کے کب اب میں کیا کروں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو رکنا کہاں ہے. عبارت پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. ولا نجادل فی القرآن، قرآن میں جھگڑا نہیں کرتے ہیں، مجادلہ نہیں کرتے ہیں. ایک آیت پڑھ رہا ہے یہ، دوسری یہ پڑھ رہا ہے، اس میں تو یہ ہے. جیسے آپ ان سے جب بلندی کی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو یہ قرآن کی آیت لے کر آئیں گے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے اللہ تمہارا ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی ہے. اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرف سے زیادہ قریب ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں مارا ہم نے مارا. یہ ساری آیتیں لے کر آئیں گے. یہ لے کر آئیں گے کہ تم ایک اگر رسی بھی ڈالو گے زمین میں تو وہ اللہ ہی کو پہنچے گی. ٹھیک. تو ان آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. لیکن جب انہوں نے یہ آیتیں لی نا تو ان آیتوں کو لینے میں عقل اپنی لڑائی ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک آیت کے شروع میں یا آخر میں اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا، علم کا. کس کا ذکر کیا، علم کا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم سے کیا ہے، بندوں کے قریب ہے، اور اس کی ذات کہاں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. لیکن یہ بات سمجھے گا کون، جس کا دل سلیم ہوگا، جس کا دل سیدھا ہوگا. اور جس کے دل میں کجی اور ٹیڑھ ہوگی وہ کیا کرے گا، وہ اس کی تعویل کرے گا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے اپنی مخلوق سے قریب ہوتا ہے، لیکن ان میں خلط ملط جدا رہتا ہے اپنی مخلوق سے ہمیشہ. حتیٰ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو چہرے سے چہرہ ملاتا نہیں ملاتا، اللہ ملاتا ہے. لیکن عرش پر رہتے ہوئے اس پورے کائنات سے اس کا کوئی ریلیشن، مخالطت، مکسنگ نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنی مخلوق سے جدا رہتا ہے، چاہے قریب کتنا ہی ہو جائے. لیکن جو لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ نعوذ باللہ کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، مخلوق ہے ہر چیز میں. اسی لیے ان کے یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے. وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. نزل به الروح الامین، جسے روح الامین نے نازل کیا ہے. کہاں سے آیا ہے، آسمان پہ سے. فعلمہ سید المرسلین، کس کو سکھایا ہے، رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وعلی آلہ اجمعین، اور آپ کی آل و اولاد پر صلاۃ و سلام ہو. وہو کلام اللہ، اور وہ کلام ہے اللہ کا. بار بار کیوں بول رہے ہیں، تاکہ کوئی آدمی یوں نہ کہے کہ یہ کلام حقیقی نہیں، کلام مجازی ہے. بتایا نا ہم نے کہ یہ جو قرآن دونوں دفتین کے درمیان ہے اس کو وہ مخلوق کہتے ہیں، کلام الہی نہیں بولتے. چونکہ ان کے نزدیک کلام الہی جبھی تک ہوتا ہے جب اللہ کرے.
اس کی ذات سے نکل کے کیا ہو جاتا ہے وہ مخلوق. کیوں؟ چونکہ زمانے میں آ جاتا ہے, اس میں الفاظ ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے اللہ کا کلام نہیں رہتا. لا یساویہ شیء من کلام المخلوقین, مخلوق کے کلام میں سے کوئی چیز اس کے مساوی اور برابر نہیں ہے. ولا نقول بخلقہ, اور نہ ہی ہم اسے قرآن کو مخلوق بولتے ہیں. جیسے کہ اشعری ماتوریدی یعنی دیوبندی بریلوی دونوں بولتے ہیں کہ یہ جو قرآن بین الدفتین ہے یہ مخلوق ہے. یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو امام طحاوی کیا بول رہے ہیں؟ اس کے مخلوق ہونے کی بات ہم نہیں کہتے. ولا نخالف جماعت المسلمین, اور اگر مسلمانوں کا کسی معاملے پر اتفاق ہو تو اس جماعت کی مخالفت نہیں کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.